وہ آگے بڑھا اور اس کے نزدیک وہیں ایک ٹانگ فولڈ کر کے نیچے بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں کو نرمی سے اپنے ہاتھ سے سہلایا۔ شہرے، وہ جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کی منتظر تھی، کچھ گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی اس کے آنے کی منتظر تھی، اس کی مانوس خوشبو اور قدموں کی آہٹ پہ نہ جانے کیوں چاہتے ہوئے بھی وہ خود میں حرکت کرنے کی ہمت نہ جتا پائی تھی، لیکن پھر اچانک اس کی مضبوط انگلیوں کا لمس بالوں میں سرکتا ہوا ایک عجب سا طوفان دل میں اٹھا گیا۔ ایک جھٹکے سے گھٹنوں سے سر اٹھا کے اس کی جانب نگاہ اٹھائی تو معصوم سرخ متوارم سوجی ہوئی آنکھیں زرگام کے دل میں ایک تہلکہ سا مچا گئی تھیں۔ مجھے چھونے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ رونے کی شدت قدرے بیٹھی ہوئی تھی آواز میں جب اس نے کہا تو لہجے کا سرد تاثیر کمرے کی فضا کو گھٹن زدہ کر دیا گیا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے اپنا سوال کچھ اس انداز میں اس کے سامنے پیش کیا کہ اس کی جانب بڑھا ہوا زرگام کا ہاتھ بے جان سا ہوتا واپس اس کے پہلو میں گر گیا۔ بتائیں نا، کون ہیں آپ؟ نگاہ کے زر ہیں یا شہرے کے سرخ ثقاب کو ایک ہی انگہی یاد رکھنے والے زرگام ہیں آپ؟ اس کی سرخ آنکھوں کے گوشے میں ایک دفعہ پھر بھیگنے لگے اور اس کی مزاحمت رد کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما والہانہ انداز میں اس کے نام آنکھوں پر لب رکھتے اس کی ان آنکھوں میں اٹکے ہوئے نمکین پانیوں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ حملہ اس قدر اچانک ہوا کہ وہ اپنی بچاؤ کی تدبیر بھی نہ کر سکی اور نرم گرم لبوں کی حدت نم پلکوں کو بوجھل کر گئی۔ جس جگہ پہ میری اور نگاہ کی تصاویر دیکھ کر مجھ سے بدظن ہوئی تھی، اس جگہ پہ تب ہی اس سرخ سکارف کو اور ہیئر کلپس کو دیکھ لیتی تو شاید ایسی فصلیں ہمارے ارد گرد نہ اگتی۔ اس کی تپتی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے وہ بھری لہجے میں گویا ہوا تو اس کے دل میں جوار سا پھوٹنے لگا۔ میری اذیتوں کا جواب وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا اور میٹل کے چند کلپس نہیں ہو سکتے۔ زرگام ملک دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ بمشکل جماتی وہ اسے خود سے دور دھکیلتی یک لخت بلند آواز میں گرائی تو اس نے اپنی سلگتی آنکھیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جو گہری سانسیں لیتی اس کی جانب خاصی کاٹ دار نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ کیسا جواب چاہیے آپ کو اپنی اذیتوں کا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ اب کی بار بے پناہ سنجیدگی سمیٹ لایا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ مفاہمت کی حد سے نکل چکی ہیں۔ کہ آپ ایسے کسی سوال کے مجاز ہیں کہ اگر اس کا لہجہ سنجیدگی سے بھرپور تھا تو اس کا لہجہ تلخی سے لبریز تھا۔ آپ کسی سوال کے مجاز نہیں ہیں، بلکہ آپ جو کچھ کر چکے ہیں آپ کو سوالات سے نہیں اپنے جوابات سے غرض ہونی چاہیے۔ ان کی کہی بات نے آگ ایسی دل میں لگائی تھی کہ جسے وہ اپنے لفظوں کی کاٹدار ٹھنڈ سے بھی ٹھنڈا نہیں کر پائی تھی۔ میری بات سنیے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ پل بھر کے لیے اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کے اس کی سمت دیکھا تو نظروں کے اس ٹکراؤ پہ جانے کیا کچھ یاد آیا تھا۔ آپ کے اتنے روپ دے چکی ہوں کہ اب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ اگر تکلیف میں زرگام تھا تو کم اذیت میں وہ بھی نہ تھی، بلکہ اس کی اذیت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ انچاہے ہونے کے احساس کے بعد منچاہ ہونے کا احساس اس قدر واشگاف انداز میں ہوا تھا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ گیا۔ اس کے چہرے سے اس کے اٹل ارادوں کا اندازہ لگاتا وہ گہری سانس لیتا ہوا آہستگی سے اس کی طرف، اور پھر جیسے جیسے وہ بولتا چلا گیا ویسے ویسے بہت سے رازوں سے اٹھتے پردے چہرے کی رنگت پک کیے جا رہے تھے۔ نگاہوں میں بیک وقت بہت سے منظر جھلملا رہے تھے جو سانسوں میں گھٹن کا باعث بن رہے تھے۔ جو جھوٹ بول رہے ہیں آپ نہ سب، لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کانپتے ہوئے الفاظ نکلے تو زرگام سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا جو بہت قابل ترحم لگ رہی تھی۔ جو گزرا ہے اسے ایک بھیانک جھوٹ تھا، اب جو ہے وہی اٹل ہے حقیقت۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا وہ گہرے لہجے میں بولا تو جیسے وہ پھٹ پڑی۔ وہ بھیانک جھوٹ نہیں تھا، بلکہ بھیانک جھوٹ اب آپ مجھے سنا رہے ہیں۔ کیسی محبت تھی یہ آپ کی جس نے بڑے مجمع میں آپ کو مجھ سے انحراف کرنے پر مجبور کر دیا؟ آپ کے ہاتھ بری طرح سے جھٹکتے ہوئے وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ اور نگاہ کے ساتھ نکاح میں گزارے وہ ماہ و سال، اسے کیسے آپ جھوٹ اور فریب کا نام دے سکتے ہیں؟ اس کے اندر اس وقت جیسے آتش فشاں بھڑک رہا تھا جو سب تہس نہس کرنے کو بےتاب تھا۔ اسی آتش فشاں کو اسے بڑے تحمل سے ٹھنڈا کرنا تھا۔ چہرے محمود کو
اس سب سے مکمل طور پر بری و زبان نہیں قرار دے رہا، لیکن ہر ایک عمل کے پیچھے بھی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ بعض دفعہ جو چیزیں رگے جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہوتی ہیں نا، ان کی حفاظت کے لیے انہیں رگوں سے دور کرنا پڑتا ہے۔ بس یہی میری محبت کا خلاصہ رہا۔ گزرے ماہ و سال میں ایک بار پھر سے اس کے نزدیک ہوتا، پرتعصب سے انداز میں بولا، یہ کیسی محبت تھی آپ کی جس کا مجھے کبھی احساس نہ ہوا اور وہ کوئی خوشی دینے کے بجائے اذیت کا شکار کرتی رہی۔ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو ایڈمائر کیا تھا۔ آپ کی اس محبت اور قربانی نے اس رشتے کو اتنا زنگ آلود کر دیا تھا کہ میں آپ سے ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ زاروں کے تار ہوتے ہوئے وہ بولتی، اس سے فاصلہ بڑھانے کی کوشش میں تھی۔ آپ کی زندگی اور عزت کی حفاظت اس قدر عزیز تھی کہ آپ کی نفرت بھی قبول تھی مجھے، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس نازک وجود کو اس کی تمام تر بدگمانیوں اور مزاحمت سمیت اپنے بازوؤں میں سمیٹتا چلا گیا۔ بے اثر ہے آپ کی یہ ساری لفاظی، چھوڑے مجھے۔ بری طرح چٹکتے ہوئے وہ چلائی، جبکہ بلند آواز میں آنسوؤں کی تاثیر بہت زیادہ تھی، مگر دوسری جانب وہ اب ساری باتیں اس کے سامنے مکمل طور پر کھول کر رکھنے کے بعد اپنے لفظوں کی بجائے اپنے جذبات کا سہارا لینا چاہتا تھا، مگر قریب تو ڈھیلی نہ پڑی۔ میری آنکھوں کی زبان بھی اب کبھی نہ سمجھ سکی، میرے لفظ پہ بے اثر لگ رہے ہیں تو اب میرے جذبات کی شدت کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے۔ جذبات کی شدت سے بوجھل ہوتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے بازوؤں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان آزر بنتے اس فاصلے کو ختم کیا، اور پھر اس کے کسی بھی بچاؤ اور تدبیر سے قبل اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پہ جھکا اور تشنگی سے بھرپور لب اس کے رخساروں پر جماتے ہوئے ان نمکین پانیوں کا ذائقہ چننے لگا، جبکہ دوسری جانب اس کا وجود گویا اس پرتپش لمس کی حدت سے دہکنے لگا۔ وہ اس مقام پر ایسی سچویشن میں اس کی جانب اسے کسی بے باک مظاہرے کی توقع نہ رکھتی تھی، تبھی جب اس کے رخسار کو چھوتے لب تھوڑی سے ہوتے ہوئے سراہی دار گردن کی حدود کو چھونے لگے تو وہ تھر تھرا اٹھی تھی۔ پاپا پیچھے ہٹے، خدا کے لیے پیچھے ہٹیں۔ وہ اسے گردن پہ سرکتے بے لگام لب اس کی گردنوں کی ترتیب کو منتشر کر رہے تھے۔ اسی خدا نے مجھے آپ کے اس قدر قریب ہونے کا حق دیا ہے۔ ایک مخمور نظر اس کے سرخ چہرے اور گردن پہ ڈالتے ہوئے وہ جھکا اور اس کی گردن کے بائیں جانب اپنی شدتوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ اس کی شدتیں اس قدر زیادہ تھی کہ وہ بالکل ہلکان ہوگی۔ اس نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ اتنی اذیت دینے کے بعد مجھے یوں ہراس کریں۔ اس کا یہ روپ اسے ہراساں کر رہا تھا، تبھی لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے لبوں سے نکلے تھے، میری محبت کو ایسے الفاظ سے شرمندہ نہیں کریں شہرے۔ میں نے بہت سال آپ کے ہجر میں کاٹے ہیں، پھر جب میں نے آپ کو پانے کی مکمل امید چھوڑ چکا تھا تو آپ مجھے میری دعاؤں کا ثمر بن کے ملی ہو، لیکن کچھ وعدوں کی ڈوریں پاؤں سے بندھی ہوئی تھی کہ چاہ کے بھی اس محبت کو محسوس نہ کروا پایا۔ اس کے لفظوں نے دل کو یوں ٹٹولے لگائے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یوں سب کچھ کہہ دینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا ہو جائے گا؟ انجانے میں ہی دونوں ہاتھ اس کے سینے پر باندھے ہوئے ازردہ سے لہجے میں گویا ہوئی تو زرگام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سب کچھ اسی دن ٹھیک ہو گیا تھا شہرے، جب آپ کے دل پہ میری محبت نے قدم جمایا تھا۔ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہے گئے الفاظ نے جیسے اس کی باہوں میں مقید چہرے کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ نکالی تھی۔ مما، محبت؟ کیسی محبت؟ دور ہٹے مجھ سے، اور خبردار ایسی کوئی بات کی آپ نے۔ نفرت مجھے آپ کے ہر روپ سے، اس کی بات کی سختی سے مخالف کرتی وہ شدت سے منافی ہوئی تھی، اور مجھے اس نفرت میں چھپی محبت سے عشق ہے۔ محبت دل نوازی سے چور لہجے محبت میں بولتے ہوئے اس نے جھک کر اس کی تھوڑی پہ عقیدت پڑے لب رکھے، جبکہ اس کے دل پر زیر الفاظ جیسے ٹھنڈی پھوار سی برسانے لگے، اور مگر ابھی دل میں چھپی کسک ختم نہ ہوئی تھی۔ پاپا پلیز نہیں کریں، آپ کیوں بار بار بھول جاتے ہیں کہ آپ زر چاچو تھے؟ یوں قریب مت آیا کریں۔ اس کی اس قدر قربت اور اس کے حواسوں پہ ہمیشہ کی طرح بھاری پڑی تھی۔ اس پہ متضاد نگاہ نامی خلش اس قربت کو مزید بھاری کر رہی تھی۔ آپ کیوں بار بار بھول جاتی ہو کہ میرا آپ سے ایک اٹوٹ رشتہ بن چکا ہے؟ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو سہلاتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو اس نے فوراً چہرے کا رخ موڑتے ہوئے اس کی حرکت میں حلت ڈالا۔ اٹوٹ رشتہ تو نگاہ کے ساتھ بھی بندھا تھا۔ سینے میں اٹکی پھانس نے بلاخر اپنا آپ دکھا دیا۔ اس رشتے کی حقیقت آپ کو بتا چکا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی دائیں ہاتھ کی مضبوط انگلی اس کے چہرے پہ ٹریس کرنے کے لیے آزاد نہ چھوڑ دی تو اس شخص کی سرکشی پہ الجھنے لگی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اتنے سال آپ کے نکاح میں رہی اور مسز زرگام ملک کے نام سے پہچانی جاتی رہی۔ اس نے وہ سب کہا جو اس سے رشتہ بنتے ہی اس کے اندر تباہی مچائے ہوئے تھے۔
اسے جس کے نام سے پہچانے جانے کی چاہ تھی اس تک پہنچانے کے لیے میرے نام کی وقتی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کو نگاہوں کی زد میں رکھے ہوئے وہ ہنوز اسی انداز میں گویا ہوا تو اس کے ایسے انداز پہ اس کے اندر غضب کی سرکشی جاگنے لگی۔ تو اس کے سارے کھیل میں میرا کیا، پہلے بڑے دادا پھر آپ سب نے عزت اور زندگی کی حفاظت کے نام پر اپنے اپنے داؤ کھیلے، مگر اس کے باوجود آپ کی زندگی میں تب شامل ہوئی جب عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی گرفت سے ایک جھٹکے کے ساتھ خود کو چھڑواتی وہ فاصلے پہ ہوتی گویا اس نے لپک کے اس کے بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور لچیلی ڈال کی مانند اس کی آغوش میں آن گری۔ جو برا تھا اس کو یاد رکھے ہوئے جو اچھا اور خوش آئند ہے اسے کیوں فراموش کر بیٹھی ہیں؟ میں اپنے کسی عمل کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ کہتا کہ میں ہوس اس میں میری غلطی نہیں، جو ہوا اس میں میری غلطی نہیں تھی۔ میں بندہ بشر ہوں اور غلطی کرنا میری حسرت میں شامل ہے، لیکن آپ سے محبت بھی میری دھڑکنوں کا تقاضا ہے۔ جب ڈیڈ نے آپ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا تب میرے دل پہ لگنے والی وہ پہلی چوٹ اس قدر گہری تھی کہ مجھے اس محبت کو سلانے میں خود کی ذات کو فراموش کرنا پڑا، لیکن میں اس بات پہ اپنی ذات پہ کوئی کمپرومائز نہ کر پایا تھا۔ جب آپ کی ایک جھلک مجھے دنیا کی ہر شے پہ سے بیگانہ کر دیا کرتی تھی، اسے باہوں میں سمیٹے وہ نرم لہجے میں بیتے دنوں کی کسک لیے بول رہا تھا۔ وہ ان موقعوں کو یاد کرنے لگی جب اسے لگتا تھا کہ وہ اسے دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، لیکن اصل حقیقت اسے اب معلوم ہو رہی تھی۔ اس حقیقت سے نظریں چرائیں اس نے بنا کہے اس کی آغوش سے نکلنا چاہا اور اس نے مزید تنگ کر کے چہرے کے بالوں کو چھپاتے ہوئے گہری سانس میں لیا تو وہ کانپ اٹھی۔ مجھے وہ شہریں لوٹا دیں جو کبھی میری دیوانی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بالوں کو لبوں سے چھوتا وہ اپنی سانسوں کو معطر کرتا، ارتجائیہ انداز میں بوجھتا اس کے وجود کو تڑپا اٹھا۔ اسے اس لمحے گزشتہ کچھ عرصے کی اذیت بھاپ بن کر اٹھتی محسوس ہوئی، کیونکہ جو کچھ اسے ان سب کی زبانی معلوم ہوا تھا اسے اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پانچوں نے جتنی تکلیف برداشت کی ہیں وہ ایسے میں اپنی اذیت ہیچ لگنے لگی تھی۔ وہ دیوانگی آپ کے لیے نہیں بلکہ زرگام چچ۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہنا چاہا جب اس کے بالوں سے کھیلتے زرگام نے بایاں ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس پہ جھکتے ہوئے اس کے گلابی ہونٹوں سے نکلتے الفاظ کو اس کے جارحانہ انداز میں خود میں سمیٹا تھا کہ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتی رہ گئی۔ اس کے بےتاب لمس کی شدت سے بہرحال چہرے کے اعصاب معطل ہونے لگے تھے۔ اسے واقعی احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے الفاظ کے بجائے اب اپنے جذبات کے ایسے اظہار سے ہر شے پاور کروانا چاہتا تھا۔ لمس کی شدت اور قربت اس قدر جان لیوا تھی کہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی جبکہ وجود جیسے بے جان ہونے کو تھا۔ بمشکل اپنے بکھرتے اعصاب کو یکجا کرتے ہوئے اس نے اس کی شرٹ کو زور سے کھینچتے ہوئے اس کی بےخودی پہ باندھنا چاہا تھا، اور وہ شاید اس نے بےخودی کے سمندر میں ڈوبتا اس کی سانسیں مدھم کر جاتا۔ جب اپنے چہرے پہ محسوس ہوتی نمی کو دیکھ کر وہ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا ہوا سیدھا ہوا تو بھیگے کپ کپاتے ہونٹ لیے گہری سانس بھرتی سر اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی۔ اس کے اس انداز پہ زہرلا مسکراتے ہوئے اس نے تھوڑی اس کے سینے پہ ٹکا کے سر پہ جمائی اور ہولے سے بڑبڑایا، آئی ایم سوری شہرے، آئی ایم ریئلی سوری جانم۔ اس کی بڑبڑاہٹ اس کے سینے سے لگی چہرے کی دھڑکنیں سست کر گئی اور اس لمحے ہر شے کو مکمل طور پر فراموش کرتی چہرے کو اس بلا کی قیامت خیز غربت اور کمرے کی تنہائی کا احساس ہوا تھا۔ بجتے ہوئے الارم کو بند کرنے کے بعد اس نے کسل مندی کے ساتھ اپنے پہلو میں نگاہ ڈالی تو حسب معمول کلثوم میر نماز کے لیے اٹھ چکی تھی۔ وہ بھی خود پہ چھائی بیزاری چھپانے کے لیے اٹھی واش روم کی جانب بڑھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے اور تلاوت قرآن پاک بعد چند منٹ کلثوم میر کی تلاوت سننے کے بعد وہ حسب سابق ان کے لیے چائے بنانے کے لیے اس ملحق دروازے کی جانب بڑھی تو جانے کیوں دل کی دھڑکن بھر گئی۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد وہ جتنا ہو سکتا تھا اس کا اکیلے سامنے کرنے سے گریز کرتی تھی، اور اس کے کھانے وغیرہ کے ٹائم وہ کلثوم میر کو بھی بلا لیتی اور جلدی اس کے وہ کام جو اس کی ذمہ داری تھے ان کی موجودگی میں پورے کرنے کے بعد وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اور دوسری جانب وہ بھی شاید اس دفعہ غصے کا شکار تھا جو بنا کچھ کہے اس کی خدمات مارے بندے لینے کے بعد اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے ڈرائیور کے ساتھ جاتا اور اپنے سارے پیپرز مکمل کر چکا تھا۔ اس لا تعلقی کے باوجود جب بھی اس کے سامنے کی نوبت آتی یا اس کے کمرے میں قدم رکھنا پڑتا تو اسے جانے کیوں موت آنے لگتی تھی۔ ہولے سے بنا آواز کے دروازہ کھولنے کے بعد اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو مدھم سی زرکاری روشنی اس کا استقبال کیا تھا۔ اس زرکاری روشنی میں اس کی نگاہ بیٹھ کے دائیں کنارے کمبل میں ملفوف وجود پہ پڑ گئی، پھر وہی نظر بیٹھ کے نزدیک پڑی ویل چیئر پہ گئی تو آنکھوں میں تکلیف دہ تاثر پھیل گیا، جسے بمشکل چھپاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی اور چائے بنانے چل دی۔ آج کل جانے کیوں شازمین میر اور باقی سب
کی طرف سے راوی چین ہی چین لکھا ہوا تھا۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ چین ان کے لیے کیسی مشکلات کھڑی کرنے والا تھا، لیکن اس وقت وہ مکمل آزادی کے ساتھ کلثوم میر اور اپنے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کرنے کے لیے چائے ٹرے تیار کرنے لگی، اور اس وقت یہ ناشتہ اور چائے لینے کے بعد 9-10 بجے زنیر ناشتہ ضرور کیا کرتی تھی۔ ٹرے ہاتھوں میں لیے وہ اس کمرے سے ہوتی اپنے کمرے میں پہنچی۔ کلثوم میر کے ساتھ باتوں کے دوران اس نے چائے پی لی۔ اماں میں شاور لے لوں، اب تب تک کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں، پھر ذوالنورین جاگے گا تو آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ گویا کلثوم میر نے تائید سر اس بات میں لایا، ٹھیک ہے دلہن۔ اسے دلہن کہنے کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ اب یہی کہتی تھی، اور ہم ہو جانے کے لیے پلٹی تھی جب کلثوم میر کی پکار پہ رکی۔ میں اب ٹھیک ہوں بالکل، اس لیے اب تم اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے پاس سویا کرو۔ انہوں نے کچھ دنوں سے ان کے درمیان کشیدگی محسوس کی تھی، اس لیے وہ بات جو اتنے دنوں سے کہنا چاہتی تھی اب موقع دیکھ کر فوراً کہہ دی، جبکہ ان کا ایسا حکم سن کے وہ جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ لیکن اماں ابھی آپ کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تو میں اس نے بھوندے سے انداز میں ترجیح پیش کرنی چاہیے جب انہوں نے اس کی بات قطع کی تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور اب تو ولید بھی آنے والے ہیں، اس لیے تم اب شاباش اپنے شوہر پر دھیان دو۔ ڈاکٹر مرتضیٰ بتا رہے تھے کہ وہ ایکسرسائز اور مالش صحیح سے نہیں کرواتا، تو تم اس پہ توجہ دو میری بیٹی۔ بڑے نرم لہجے میں انہوں نے ایک پرائز کی جانب متوجہ کرنا چاہا، جو اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ ان کی بات سن کے پھیکے انداز میں مسکراتی کمرے سے نکل گئی۔ مرمرے قدموں سے الماری کی جانب بڑھے ہوئے اس کے پیچ کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ سیاہ پاجامہ سوٹ نکالا اور شاور لینے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شاور لے کے جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی تو موبائل کی رنگ ٹیون پہ چونک اٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا موبائل وہاں کمرے میں ہی صوفے پہ اوندا پڑا ہوا تھا۔ وہ جو ہی بال ٹاول میں لپیٹے جلدی سے موبائل کی جانب بڑھی کہ کہیں اس رنگ ٹون کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ فون ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس نے اسکرین پہ نظر ڈالی تو ابراہیم صاحب کالنگ دیکھ کے دل جیسے سرشار ہو گیا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس کی دلکش آواز میں اس وقت سچی خوشی کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ ہر شے فراموش کیا، حتیٰ کہ کمرے میں موجود سوئے ہوئے ذوالنورین کی موجودگی کو بھی فراموش کیا۔ وہ باپ سے باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی کہ بال سے ٹاول نکل کے اس کے ٹیبل پہ گرنے کی خبر بھی نہ ہوئی، جسے ٹیبل پہ وہ بیٹھی کال سن رہی تھی۔ اسے کال پہ بات کرتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ اچانک بالوں میں ہوتی سرسراہٹ اور اس کے بالوں کی نمی سے گیلی ہونے والی قمیض پہ مضبوط انگلیوں کا لمس اس قدر اچانک محسوس ہوا کہ وہ ایک دبی دبی سی چیخ مارتی ایک جھٹکے سے مڑی کہ اگلے ہی لمحے ہونے والی کارروائی پہ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جائے۔ ذوالنورین جو کہ نیند میں مکمل گم سویا ہوا تھا، رنگ ٹیون کی وجہ سے آواز میں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تو اس نے بیزاری سے تکیہ منہ میں رکھ لیا، لیکن کچھ ہی لمحوں میں اس کی پرسکون دلکش آواز کمرے میں گونجی تو اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ اس نے فوراً منہ سے تکیہ ہٹاتے ہوئے اس کی مدھم سی روشنی سے اسے دیکھنا چاہا جو صوفے کے سامنے بڑے میز پر بیٹھی کال میں مصروف نظر آئی تھی۔ یک اس کے بالوں میں اٹکا تو تولیہ اس کے بالوں سے نکل کے وہیں گرا تو اس کے بدن سے چپکی پیچ رنگ کی شرٹ سے عیاں ہوتے اس کا نشیب و فراز دیکھتے ہی اس کے سینے میں سانسیں تنگ پڑنے لگی، اور اس نے ہاتھ بڑھا کے ویل چیئر اپنے نزدیک گھسیٹی اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کے نزدیک ٹھہرتا ہوا اس کے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتا ہوا اور دوسرا اس کے نزدیک آنے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے لمس کی حدت محسوس کرتی ذلے مارے خوف کے چیخ مارتی ایک جھٹکے سے مڑی تو لب اپنے بالکل مقابل ویل چیئر پر برجمان ذوالنورین میر کے ہونٹوں پر کچھ اس انداز سے ٹکرایا کہ مونچھوں کی چبھن فوراً ہونٹ لال کر گئی تھی۔ یہ دل فریب حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ دونوں لحظہ بھر کے لیے بھوچنکا رہ گئے، جبکہ دوسری جانب ابراہیم صاحب ذلے کی چیخ کے بعد ایسی خاموشی کو محسوس کر کے خاموشی سے کال کاٹ گئے تھے۔ اس حسین حادثے نے جب شعور کی منزلیں طے کر کے آگے حاصل کی تو صورت سے پیچھے ہٹتی کپ کپاتے اپنے رخ موڑتے ہوئے جلتے ہونٹوں پہ اپنی ہتھیلی جما گئی تھی، اور وہ جو نہ دانستہ اتنے دنوں سے اس لاپرواہی برتتے ہوئے اس لمحے کے انداز اور جذبات کا علاوہ بھڑک اٹھا تھا، اور پھر شاید انہی جذبات کی شدت سے دوچار ہوتے اس نے جھٹکتے ہوئے اس کے بالوں کی نمی سے گیلے ہوتے قمیض کے پہلو پہ لب رکھے تو وہ سر تپا لرز اٹھی تھی ذوالنورین، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب ان کے درمیان آنے والے لمحاتی قربت میں اس کے لبوں سے اس کے نام ایک نغمے کی مانند ادا ہوا تھا۔ وہ کروٹ بدلے سونے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن نین کے گستاخانہ ارادے اس کی نیند میں خلل ڈال رہے تھے۔ میں تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی نین، لیکن تم انتہائی برے انسان ہو۔ اب اگر تم نے میری نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آنٹی کے پاس شفٹ ہو جاؤں گی۔ اپنے بازو پہ گردش کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو اپنے بازو میں
مضبوطی سے جکڑتے ہوئے نیند سے گلابی ہوتی آنکھوں سے خپکی سموئے اس سے کہا تو اس نے ہنستے ہوئے بازو میں پوری شدت سے کے ساتھ پینچا تو وہ نگاہ کی دھڑکنیں اتل پتل ہونے لگی۔ جب تم شریف سمجھتی تھی تب میں تمہارا دوست تھا، اب میں تمہارا شوہر ہوں نین تارا، اب مجھے شریف سمجھنے کی غلطی کرنا ناقابل معافی ہوگا۔ شرارت سے کہتے ہوئے اس کے کان کی لو ہولے سے دانتوں میں دبائی تو اس کی سسکی لیتے ہوئے بے اختیار دونوں بازو اس کے گرد لپٹے۔ اور ویسے بھی تم لوگوں نے مما کو کیا سیف زون سمجھا ہوا ہے؟ پہلے ایک بھائی کی بیوی اپنا کو اپنا پروٹیکشن زون سمجھتے ہوئے اس کے پاس ڈیرا جما کے بیٹھی تھی اور شوہر اس کا ویل چیئر پہ بیٹھا ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے، اور اب تم یہی پلان بنا رہی ہو۔ شرارتی انداز میں کہتا وہ ساتھ ساتھ اس کے نقوش کو اپنے پیار کی مہریں ثبت کیے جا رہا تھا۔ ایسا تو میں مار کر بھی یقین نہ کروں کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوگا، بلکہ مجھے تو پکا یقین ہے کہ ویل چیئر پہ بیٹھا اپنی بیوی کی سانسیں خشک کر دیتا ہوگا۔ نگاہ کی بات پر انداز اور وثوق سے کی تھی کہ وہ بلند آواز میں کہکا لگا کے ہنسنے لگا۔ اسی لمحے موبائل کی رنگ ٹیون بجنے کہ اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے موبائل کی سکرین پر نظر ڈالی جہاں ربحان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے یوں ہی ایک بازو کے حلقے میں نگاہ کو سمیٹے دوسرے ہاتھ بڑھا کر گنگناتا ہوا موبائل تھاما اور کال آن کر کے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نوشے میاں، اگر تمہارا رومانس ختم ہو چکا ہو تو دروازہ کھولنے کی زحمت کرو گے؟ دوسری جانب اس کی جلی کٹی آواز سن کے وہ چونک اٹھا۔ دروازہ؟ کہاں ہو تم؟ نگاہ پہ گریب تبدیلی کرتے ہوئے اس نے استفسار کیا تو نگاہ اٹھ گئی تھی۔ تمہارے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہیں۔ ربحان کے جواب میں اس نے چھمبے سے دیوار پہ ٹنگی گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 9:30 بجا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے باہر کیوں کھڑا ہے؟ وہ بھی اتنی صبح بیڈ سے نیچے اترتے وہ حیرانگی سے بول رہا تھا جب دوسری جانب وہ تپ اٹھا تھا۔ کمینے انسان، تیرے نکاح کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تمہیں ہمارا آنا گریز لگ رہا ہے؟ ربحان کی بلبلاتی آواز میں اس نے گڑبڑاتے ہوئے کال بند کی اور نگاہ کے سمت دیکھا جو ان کی باتیں سن کر دبا دبا سا مسکرا رہی تھی۔ میں صبح سے خوار ہو رہی تھی، ایک فون کال ربحان کی کر دیتی تو تم سیدھے ہو جاتے۔ ربحان اور ذوالرین کی لفظی بمباری اتنی سٹرانگ ہوتی تھی کہ وہ لوگ کے دامن بچانے کی کوشش کرتے، تبھی وہ شرارت سے بول اٹھی تھی۔ اس بات کا جواب آج رات کو دوں گا، فی الحال تم فریش ہو کر باہر آ جاؤ۔ تیزی سے شرٹ کے بٹن لگاتا وہ باہر کی جانب بڑھا جبکہ وہ اٹھ کے ڈریسنگ مرر کے سامنے بڑی تھی کہ فریش کچھ دیر قبل ہو چکی تھی۔ اس وقت سونے کی کوشش میں تھی جب پہلے نین اور اب ربحان نے ملیہ میٹ کر دیا۔ دروازہ کھولنے پر نک سک تیار ربحان ہاتھوں میں کچھ پیکٹس تھامے خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا جبکہ ربحان کے پہلو میں کھڑی آبگی نے اپنے قدرے بھاری ہوتے وجود کو میرون رنگ کی خوبصورت سوٹ پر سکن رنگ کی بڑی سی چاندی اڑائے چھپائے ہوئے تھی۔ اپنی گندمی شکل گم کرو میرے سامنے سے۔ اسے سامنے سے پرے دکھیلتا ہوا ربحان اندر داخل ہوا اور سیدھا کچن کی جانب چل دیا۔ اتنا باکس خوشی میں دکھا رہے ہو جو خود اپنی شادی کے بعد غائب ہو گئے تھے اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور ہمیں یہاں تیور دکھا رہے ہو۔ اس کے انداز ملاحظہ کرتے ہوئے اب کی بار نین نے بھی کمر کس لی تھی تو وہیں لاؤنج میں صوفے پر برجمان ہوتی آبگی نے اس کی بات پر چھینپ سی کی تھی۔ خبردار مجھ سے پر ایسا کسی قسم کا اٹیک کرنے کی کوشش مت کرنا، میری بیوی پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے۔ بنا نین یا آبگینے کو اندر بلائے وہ سکون سے کچن شیلف کے سامنے کھڑا اپنے ساتھ لایا ہوا ناشتہ برتنوں میں نکالتے ہوئے اپنی زبان سے چلا رہا تھا جبکہ آبگینے نے اس کی بات پہ کڑے تیوروں سے اس کی پشت کو گھورا تھا جو شاید نہیں یقیناً اس دن کا حوالہ دے رہا تھا جب طلال ان کے یہاں آیا تھا تب وہ ان کے واقعی منہ بنائے ہوئے تھی۔ میں بھابھی کے سپورٹ میں ہوں، تیرے جیسے انسان سے شادی کے بعد تم سے بچنے کا واحد ایک یہی راستہ ہے۔ نین نے آبگینے کی طرف دیکھتے ہوئے مویا ہمت بندھائی۔ اسی لمحے گلابی اور نیلے رنگ کے سوٹ میں خوبصورت دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس نگاہ کمرے سے باہر نکلی تو آبگین نے اسے ملی اور مبارکباد دینے لگی۔ راہی، تمہاری بیوی بہت پیاری ہے۔ آبگینے کے پھولے مومی رخساروں پہ پیار کرتی نگاہ نے اس بے ساختہ انداز میں اس کی تعریف کی تو وہ بے اختیار بلش کر اٹھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ تعریف کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ میری جوابی تائید میری بیوی تم لوگوں کی موجودگی میں اچھی محسوس نہیں کرے گی۔ بنا مڑے اس کے بھاری لہجے میں دیے گئے جواب پہ آبگینے کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس پہ مستضاد نگاہ اور نین کی دبی دبی مسکان نے اسے مزید خجل سا کر دیا تھا۔ اس کی جھجک اور حجالت محسوس کرتے ہوئے دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے تاکہ ریلیکس ہو جائیں۔ آ جائیں نیو ویڈ برڈز، آپ کا ناشتہ تیار ہے۔ کچھ منٹوں کے بعد اس نے بلند آواز میں ہانک لگائی تو آبگینے نے اس سے پہلے اٹھی اور اس کے ساتھ مل کر میز پر برتن سجانے لگی۔ تب تک وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ راہی۔ کرسی پہ بیٹھنے کے بجائے نگاہ بہت ساری کیفیات سے ہمکنار ہوتی نم آنکھوں کے ساتھ ربحان کے کندھے سے لگی بولی تو ربحان نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے اس کا سر تپ تپایا تھا۔ اب اگر تم مزید کچھ سیکنڈ یوں فارمیلٹی نبھانے کے لیے روتی رہی
تو اتنے سالوں کی دوستی بھاڑ میں جھونک دوں گا۔ ڈونٹ بی ایموشنل ڈیئر، تم صرف ہماری دوست نہیں بلکہ بہت کچھ ہو۔ ایسے بہت کچھ الٹا سیدھا سوچنے یا فامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ حالات کے پیش نظر ان کا نکاح بہت رازداری سے ہوا تھا۔ ایسے میں معمول کی رسموں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے میں زرگار نے ربحان کو کہا تھا تو نگاہ کے لیے راستہ لے کر ضرور جائے تاکہ وہ کسی قسم کی کمی محسوس نہ کرے۔ اب پلیز یار مجھ سے دور ہٹ جاؤ، تمہارے شوہر کی خیر ہے، لیکن میری مسز سے مجھ سے ڈر لگتا ہے۔ جب چاہنے کے باوجود اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ پائی تو ربحان نے اب کی بار دانستاً ہلکے پھلکے الفاظ کا استعمال کیا، جسے سن کے وہ تینوں بیک وقت اپنی جگہ پر گڑبڑا اٹھے تھے۔ ایک نمبر کے ڈیش انسان ہو تم، دعا ہے کہ تمہاری اولاد تم پر ہرگز نہ جائے۔ نین نے چڑھتے ہوئے ایک دھموکہ اس کے کندھے پہ رسید کیا اور نگاہ کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، جبکہ ربحان اب گنے کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل جاؤں گا، تب تک تم بھی پولیس اسٹیشن پہنچو، میں پھر تم سے وہیں آ کے ملوں گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو ربحان سے گویا ہوا۔ آج کے دن ریلیکس کرو تم، ربحان نے اسے منع کرنا چاہا، جبکہ دونوں خواتین خاموشی سے انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دشمن الرٹ ہو چکا، اور نہ صرف الرٹ ہوا ہے بلکہ متحد بھی ہوا ہے، اس لیے ہم وقت ضائع کرنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ نین نے اس بات کی تردید کی تو نگاہ فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نین ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائے تو سارا دن ہمارے ہی ہیں، اور میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں اور بے فکر ہو کے رہ سکتی ہوں یہاں۔ نگاہ نے ان دونوں کو پرسکون کرنے کے لیے تو آپ گنے ایک دم سے بول اٹھی، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلی آئیں، جب تک نین بھائی واپس نہیں آتے آپ پرسکون ہو کہ وہاں رک جائیں۔ اس نے اپنے محسوس نرم لہجے میں اسے کہا تو اس نے تذبذب کے عالم میں نین کو دیکھا، جس نے مسکرا کر گویا اسے اجازت دے دی تھی۔ نین مجھے طلال شاہ کی ہر قسم کی سرگرمیوں کے متعلق انفارمیشن چاہیے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی تیاری کے بعد سب نکلنے کی پوزیشن پہ تھے، جب ربحان اچانک سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ تینوں بیک وقت چھٹکے تھے۔ کیا مطلب؟ نین کی نگاہوں میں الجھن سی اتری تھی۔ وہ دنیا سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے ایک فکرے کے ذریعے اسے بہت کچھ پاور کرواتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ نگاہ آپ گنے ربحان کے ساتھ، جبکہ نین اپنی الگ گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ تم کس چیز کی تسلی چاہتے ہو؟ طلال کے متعلق گاڑی میں بیٹھی نگاہ نے اچانک استفسار کیا تو آپ گنے لاشعوری طور پر اس کی سمت پوری توجہ سے متوجہ ہوئی تھی۔ محترمہ نگاہ ذوالقرنین صاحبہ، میں پیر حویلی کی ایسی لڑکی کو بیاہ کے لایا ہوں جو ان کی رسم کی وارث تھی۔ اب اس جرم میں وہ لوگ مجھے اور میری بیوی کو مارنے کے درپے ہیں۔ ایسے میں اسی حویلی کے لختے جگر کا ارادہ ایس پی کی بہن سے شادی کرنے کا ہو، جس ایس پی نے اس کی بہن کو سب سے چرایا ہو، تو تم مجھے خود بتاؤ کہ مجھے کیسی تسلی چاہیے ہوگی۔ بنا فرنٹ سیٹ پر برجمان آپ گنے اور اس بیک سیٹ پر برجمان نگاہ کو دیکھتے وہ سامنے روڈ پر نظریں جمائے بیٹھا بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا، تم دنیا کے لیے پریشان ہو۔ نگاہ نے اس کی ساری بات سننے کے بعد پرسوچ انداز میں کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا، نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا سے طلال محبت کرتا ہے۔ ربحان کے اس غیر متوقع انکشاف پہ آپ گنے نے کرنٹ کھا کے اس کی جانب گردن گھمائی تو اس کی بے یقین نگاہوں کے ارتکاز پہ وہ زیر لب مسکراتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دن رات آپ کی محبت کے گیت گاتا ہوں مسز، اب کیا مجھے دوسروں کی آنکھوں سے چھلکتی محبت کی شدت کا اندازہ بھی نہیں ہوگا؟ قدرے اس کی جانب جھک کر بھاری آواز میں بولتے ہوئے اس نے بے اختیار اس کی آنکھیں ہولے سے لبوں کو چھوتا ہوا گڑبڑاتی ہوئی جھلستی ہوئی شیشے سے الگ ہوگی بڑے اختیارانہ انداز میں نگاہ کی جانب دیکھا، جو ہونٹوں میں شریر سی مسکان دبائے بظاہر شیشے کے پار دیکھنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ان دونوں کو زیر لب بہت کچھ سناتی وہ مکمل طور پر توجہ کھڑکی کی جانب مبذول کر چکی تھی۔ تم نے کہا تھا شازمین میر کہ ان بھائیوں کی ماں اور اپاہج کی بیوی کی مدد سے ہم اپنے احتکام کی شروعات کر سکتے ہیں، کہاں ہیں وہ دونوں عورتیں؟ بخت خان غصے سے آگ بگولا ہوا بڑک رہا تھا، جبکہ اس وقت وہ اپنے مفاد کے پیش نظر چپ چاپ اس کے تیور برداشت کر رہے تھے۔ اتنے تاولے مت بنو بخت خان، کہا نا ایک دو دن میں تمہیں تمہارا شکار مل جائے گا۔ شازمین میر کے رعونت بھرے لہجے میں ہلکی سی ناگواری چھلک رہی تھی۔ یہ صبر میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے، پہلی دفعہ بخت خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کیا مل گیا ہے ان سب کو؟ یکے بار دیگر یہ ہمارے سارے پلانز پہ پانی پھیرتے چلے گئے، اور اس کا غصہ ہنوز عروج پر تھا۔ بے صبرے پن کا مظاہرہ کر کے سب کے کیے کرائے پر پانی ہرگز نہ پھیرنا بخت خان، اور ہاں، ہمارے ڈیل میں فقط سفیر سائیں کی رہائی ہی ہوگی۔ اپنی صاحبزادی کی اور اس ایس پی کے چنگل سے رہائی کے لیے ہمیں ایک مؤثر طریقہ مل چکا ہے۔ پیر سائی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے باروب انداز میں کہا تو اس نے چونک کر شاطرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کیسا طریقہ؟ اس کا لہجہ گاگ شکاریوں کے مانند ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور